قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اور پوچھتی ہے آپ سے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آخر آپ اداروں کو سامنا کرنے کے بجائے دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں اور خوفزدہ کیوں ہیں آپ؟ اسلام میں خلیفہ وقت بھی عوام کو جواب دہ ہے، تو آپ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا اور میں گھیراؤ کروں گا اور دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ عمران خان نے قانون کی بالادستی کرتے ہوئے مانتے ہوئے اپنے 40 سال کا ریکارڈ پیش کیا، جبکہ اس وقت وہ کسی سیاسی عہدے پر بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے سامنا کیا، انہوں نے پارٹی کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی اور وہاں سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے۔ جبکہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے جس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ چور ہے۔ ہمیشہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے تفصیلات بتائی گئی ہیں آپ کو، کچھ ہی دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر پیش کروں گا۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں ثبوت مل رہے ہیں اس کی بے نامی جائیدادوں کے، اور جو اربوں روپے میں ہیں۔ یہ کب تک بھاگے گا؟ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ اداروں کو دھمکی، اداروں کو گھیراؤ کرنے کی جو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قوم کو جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کی سچ اور حق کی بات کے اوپر پارٹی سے نکالنا کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم پہ ابھی شبلی فراز صاحب نے بات کی کہ یہ ڈیموکریٹک موومنٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فوج کے ادارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ ہٹائیں، تو ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی یہاں پر۔ تو وہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم ایک پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بعد اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے اس کو۔ تھینک یو۔ شبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کی اس ٹائم کی سچویشن ہے اور جو حکومت کی طرف سے بیانات ہیں اور چیزیں ہیں، حکومت کسی جگہ پہ خائف ہے ان سے، اور جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ کا سٹینڈ ہے وہ آپ ایک بار پہلے کروائیں گے، اور اگر اپوزیشن اس میں پارٹ نہیں بنتی تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا میرا ضمنی سوال ہے گنڈا صاحب سے کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی چلی ہیں کہ تحریک انصاف کے سیاسی اکابرین کی جانب سے اس طرح کی موو کی گئی ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ آیا ان میں صداقت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ اس پارٹی کے کتنے بڑے رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے اور کیا مقام رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حافظ حسین احمد جو ہیں وہ بھی ان کی پارٹی کے لیڈران میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا کیا مقام اور پیچھے ان کا کیا پاسٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اور دیگر علماء جنہوں نے بات چیت کی ہے وہ تمام ان پارٹی کے اکابرین میں شامل ہیں، اور ان کا ایک اچھا کردار ہے جو قوم کے سامنے ہے۔ اب وہ ہماری بات پہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ یہ تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتا ہے ذاتی مفاد کے لیے۔ ہر حکومت میں بلیک میلنگ کرتا ہے، ہر حکومت کو بلیک میل کر کے یہ اس پہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بیانات آپ دیکھ لیں زرداری کے بارے میں، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بارے میں، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں جنرل مشرف کے بارے میں، اور اس کے بعد ان حکومتوں میں سا کردار دیکھ لیں۔ منشی ایسے نہیں ہوئی تھی، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ بنا ہوا تھا، مراحت یہ لے رہا تھا، اس کا یہ کردار تھا۔ آج اس کی پارٹی جب پوری قوم نے سوال اٹھایا اور چیزیں سامنے آئیں تو اس کی پارٹی کے لوگوں نے سوال کیا اس سے، اور اس کے جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا پارٹی سے نکال دیا۔ تو یہ پارٹی کا اتنا ضروری معاملہ ہے، لیکن قوم پوچھتی ضرور ہے کہ آخر اتنے کریڈیبل لوگوں نے جو آپ کی پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کا جواب دینے کے بجائے پارٹی سے کیوں نکال رہے ہیں ان کو؟ چلیں اس کو فی الحال اسی پہ رکھتے ہیں۔ جی سر یہ بتائیں، کل آپ کے جو ایک اجلاس تھا پرائم منسٹر کی سرکاری، جو اپوزیشن کے استعفے آ رہے ہیں، دو استعفے بھی پہنچ چکے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے حکومت؟ استعفے فوری طور پر قبول کرے گی یا کوئی اور ماضی کی طرح راستہ اختیار کیا جائے گا، ٹائم دیا جائے گا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے سوالات اسی پریس کانفرنس کے بارے میں اگر رکھیں تو ذرا بہتر ہوگا، کیونکہ جس تحریک کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اپنے خلاف جو کہ وتیرہ رہا ہے اکثریت پارٹیز کا، کہ وہ اپنے خلاف کیسز، کرپشن کیسز کے بارے میں جواب دینے کے بجائے
وہ دھمکیوں پہ اتر آئے اور ان کے جو دیگر لیڈران ہیں، مولانا حیدری ہیں، ان کی آپ اگر تقریر سن لیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ان کو اس ملک کی جو ایک موجودہ جمہوری حکومت ہے اس کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی اپنی پارٹی میں یہ وقت ہم نے کوئی نہیں ان سے چنا، ان کی اپنی پارٹی میں جو بغاوت ہوئی ہے اور ایک ایسے محترم ان کے جو لیڈران ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیول پہ جانے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے ہی اپنے لیڈر کو ایکسپوز کر دیا ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ خود سلیکٹڈ ہیں. تو اب اس قسم کی جو ان کو ایک اپنی ہی پارٹی کی طرف سے جو عدم اعتماد کیا گیا ہے، تو اب اس کو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اپنے نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ جو پی ڈی ایم کی جو وہ صدارت کر رہے ہیں، تو وہ تو ویسی پی ڈی ایم کی جو موومنٹ تھی وہ تو ویسی ہی اپنے دم توڑ رہی ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے مختلف جلسوں میں، مختلف ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں جس میں تضادات ہیں، ان میں کوئی استعفے دینا چاہ رہا ہے، کوئی نہیں دینا چاہ رہا. تو اس میں تو جب آپ کی تحریک کا جو صدر ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہی اگر ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر تو وہ مہم جو ہے تو وہ بیٹھ ہی گئی. جی پوچھنا تھا کہ بندے جے یو آئی سے نکلے ہیں، پریس کانفرنس آپ کرنے آ گئے ہیں ان کی جگہ، یہ تاثر کیا تشکیل نہیں ہو جاتا جو ایک پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی جماعت کے ادارے مل کر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کمزور کر رہے تھے؟ آپ کی پریس کانفرنس سے شروع صاحب آپ فرمائیے گا کل امتحان میں بھی آپ کو پھر ایک دھمکی لگائی ہے استعفوں کی، اگر وہ بھی استعفے دے دیں اس کا صورتحال بن جائے گی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر انتہائی بالکل غلط ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی، اور دیکھیں آپ کن شخصیات کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی پارٹی کے ورکر نہیں تھے جن کو کہ آپ ان کے اندر آپ کوئی نفاق ڈال سکیں. یہ چیزیں تو بڑی عرصے سے چلی آ رہی تھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جس طرح کے مولانا فضل الرحمان، جس طرح کہ ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح کہ وہ اپنے خاندانی کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، کن طریقوں سے وہ باقی ٹکٹس دیتے ہیں، کس طرح سے پارٹی میں ایک عدم تحفظ اور ایک جو خاص جس کی بنیاد اسلام پہ ہو، اسلام کی ترویج پہ ہو، اسلامی قوانین پہ ہو، اسلامی نظام پہ ہو، اگر وہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اگر دنیاوی چیزوں میں پڑ کے اور انہی کرپٹ سیاستدانوں کی طرح جو کہ جن کے بارے میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اسی قسم کی سیاست کرنے لگے جس میں کہ اسلام کا لبادہ تو آپ نے اوڑھا ہو لیکن آپ جو ہے تو سیاست بجائے دین کی خدمت کرنے کے آپ جو ہے اس کو اپنے کاروبار کے لیے